الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسن أبي القاسم محمد اللهم صل على وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والغافر حسين وغياث المضر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد الله أعلم حيث يجعل رسالته الصلوات اللهم صل خداوند متعال سے پروردگار عالم آج اس مظلوم امام کی مظلومیت کے صدقے میں پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی عزیز ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آئمہ معصومین کی شخصیت و مزارات و پروردگار عالم سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم ترین شخصیت اور امام کی شہادت ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو آج بھی مظلوم ہیں، مظلومیت کا تسلسل جاری ہے، حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں۔ واقعاً ایک دفعہ یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ان آئمہ کو دوبارہ شہید کیا جا رہا ہے، اور پھر شہادت کا یہ سلسلہ مومنین کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بس ہماری یہی دعا ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں پروردگار عالم ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں پروردگار عالم ان سب کو نیست و نابود فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس مختصر وقت میں جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف آیہ مجیدہ کا درمیانی حصہ ہے، جو کہ سورہ انعام آیت نمبر 124 کا درمیانی حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پر مبعوث فرمائے۔ اور یہ آیت اپنے اعتبار سے بہت ہی واضح اور روشن ہے کہ جو یہ بتلا رہی ہے کہ رسالت اور وہ کار رسالت چاہے نبوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ رسالت کی صورت میں ہو یا امامت کی صورت اور حتیٰ کہ عصمت کی صورت میں ہو، خدا بہتر جانتا ہے کہ رسالت الہیہ کا مقام کون سا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے پس منظر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ، اس نے کیونکہ یہ اعتراض کیا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اعتراض اس کا یہ تھا کہ سن کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے ہم ان سے بہتر ہیں، اگر
رسالت حق ہے تو پہلے ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ اس کا خیال تھا اور یہ اس کی سوچ تھی، یعنی معیار رسالت وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید بڑا ہونا ہے، شاید یہ تھا ان کا خیال کہ جو ایج میں بڑا ہوتا ہے وہی مستحق رسالت ہوتا ہے، اور یا وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، شہرت زیادہ ہے، یا جاہ و حشم جسے بھی آپ دنیاوی حساب سے شمار کریں، شاید وہ ہو تو رسالت اسے ملنی چاہیے۔ لہذا پروردگار عالم نے ان تمام سوالوں کا جواب ایک جگہ پر جمع کر کے ارشاد فرما دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جبکہ عالم کا لفظ ہے، آپ عزیزان کی خدمت میں رسالت رہو تو یہی عرض کرنا ہے کہ جب اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں افعل تفضیل کا صیغہ ہے، لیکن جب اللہ کی ذات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر افضل و مفضول کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ذات میں منحصر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ ہر ذات سے دوسروں کی نسبت بڑا ہے، نہیں کہا جائے گا اللہ اکبر صرف اللہ ہی بڑا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ اللہ اعلم صرف اللہ ہی جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے۔ رسالت کا معیار دولت، شہرت، پیسہ اور اسی طرح سے بڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت میں معیار رسالت اس کا ارادہ حکمت ہے، اور اس طرف حکمت کے ساتھ جس کے ساتھ نسبت ہو رہی ہے اس وقت عصمت کبریٰ اور یہ عصمت الہیہ کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، اللہ کی حکمت اور ادھر سے عصمت، تو اللہ کا وہ ارادہ تکوینی ہو کر سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ بس اللہ کا ارادہ کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس مقام پر رکھیں۔ اب اسی سلسلے کو اگر آپ مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں، تو قرآن نے بھی اسی کا کئی مقامات پر وضاحت کر دی ہے کہ لوگوں کا جو خیال تھا کسی زمانے میں، یا ہمیشہ یہی ممکن ہے خیال رہا ہو، ہر زمانے کے خیال کو باطل قرار دیتے ہوئے، اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ظاہری دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت آتے ہوئے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا۔ اور یہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف نبی بن کر آیا ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں۔ اور یہ ہے کہ جب نبی بن کر آئے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا 100 سال کے تھے؟ کیا 150 سال کے تھے؟ بھی تاریخ نے تو یہی لکھا ہے، مفسرین نے یہی لکھا ہے، تقریباً شاید 3 روز کے تھے، 3 دن کے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں کتاب لے کر آیا ہوں۔ عزیزہ نگرامی تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، لیکن مولود کعبہ یہ کہہ رہے ہیں میں قرآن پڑھوں، اللہ اکبر، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، یعنی وہ لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یہ ہے فخر عیسیٰ کہ جنہوں نے آتے ہی ان کتابوں کی تلاوت کا اظہار فرمایا۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآنی فیصلہ ہے نا، اور اس میں کوئی تاریخ تو ہے نہیں کہ کہا جائے کہ یہ تاریخ کے الفاظ ادھر ادھر ہو گئے، نہیں، قرآن ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرماتا ہے آتیناہ حکما، یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا آتیناہ الحکما، ہم نے حکمت دے کر بھیجا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ کس زندگی کے کس حصے میں؟
یہ تو اور طلب ہے، یعنی کیا کوئی 70 سال یا 80 سال نہیں، فرمایا آتیناہن حکمت صبیہ، ابھی حضرت زکریا علیہ السلام صبی یعنی ظاہری طور پر بچے تھے، لیکن ہم نے اسے حکمت دے کر بھیجا، یعنی حکمت بھی وہی رسالت ہی کا ایک جز ہے، یعنی اسی رسالت ہی کا ایک شعبہ ہے۔ حکمت دی جا رہی ہے کس میں؟ یعنی حالت صبی میں، یعنی بچپنے میں۔ تو اب یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ زندگی کے کس حصے میں ہے، آیا بوڑھا ہے یا جوان ہے، غریب ہے یا امیر ہے، پیسے والا ہے یا کچھ اور ہے، یا اسی طرح سے دوسرے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کی ذات یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں پر اس کے پاس ظاہری دنیا کے اعتبار سے کیا ہے، بلکہ اللہ کی ذات اس میں صلاحیت دیکھتی ہے۔ جس کو یہ اتنا منصب سونپنا ہوتا ہے اسے کیا، یہ صلاحیت اس کی دیکھی جاتی ہے کہ جو اس کی حکمت کے مطابق اگر ہوتی ہے وہ صلاحیت، تو اللہ اسے کار رسالت سونپ دیتا ہے۔ اور عظیم کار رسالت جتنا وہ استعداد میں عالی ہوتا ہے اتنی بڑی حکمت دی جاتی ہے، اتنا بڑا کار رسالت دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے میں کیونکہ مختصر وقت میں ہی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے موضوع سے متصل بھی ہو جانا چاہتا ہوں۔ یعنی عرض کیا ہے کہ جتنی استعداد عالی ہوگی اتنی ہی کار رسالت اسے عظیم دی جائے گی۔ اور اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام محمد تقی علیہ السلام کیونکہ استعداد کے اعتبار سے اتنا اعلیٰ تھے کہ دنیا ابھی سوچ رہی تھی کہ اس عمر میں بھی کوئی نبی یا امام ہو سکتا ہے۔ دنیا کے ابھی یہ خیالات تھے کہ اللہ نے انہیں منصب امامت پر فیض فرما دیا اور کارے امامت کو انجام دینے لگ گئے۔ اور پھر ہر اعتبار سے آپ دیکھیے، ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ ماشاءاللہ علماء ہیں، مستحضر ہیں، سب چیزوں سے کوئی نئی چیز تو پیش کرنا نہیں ہوتی نا ہر بندے نے، اور مجھے ایسا بندہ ہے کہ نئی چیز پیش بھی کیا کرے گا آپ جیسے عظیم علماء کی خدمت میں۔ لیکن یہ ہے کہ واقعات کے اعتبار سے دیکھیے امام محمد تقی علیہ السلام کی جو زندگی، صلوات پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے واقعات جو آپ کو نظر آئیں گے تاریخی اعتبار سے، صلوات پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے عظیم ترین معجزات بچپن کے آپ کو امام تقی علیہ السلام کے نظر آئیں گے، شاید اتنے اعتبار سے ہیں، باقی اماموں کے بھی ہیں، انبیاء کے بھی ہیں، لیکن اتنے اعتبار سے اور اس انداز سے شاید کم نظر آئیں کہ جتنے امام تقی علیہ السلام کے بچپنے کے، ظاہری بچپنے کے ان کے معجزات، ان کی کرامات، ان کے علمی وہ تظاہرات، یہ سب کے سب اسی زندگی کے حصے میں نظر آتے ہیں جو ظاہری طور پر بچپنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر کہیں سے شروع کیا جائے تو وقت بہت چاہیے اس کے لیے کہ ظاہر ہے کہ جس وقت ظاہری دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کے وہ فرامین کہ جو امام تقی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمائے ہیں وہ بہت عظیم ہیں، اس کا الگ سے وقت چاہیے اس کے وضاحت کے لیے۔ لیکن پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ بہت سارے بچپن ہی کے اندر ظاہری طور پر جو واقعات ہیں علمی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے کہ جو ضروریات اس چیز کو باقاعدہ طور پر احساس دلانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کہ جو تمہارے خیالوں میں یہ بات ہے کہ 70 یا 80 سال یا 40 یا 50 سال کے بعد ہی امامت اس کام پہ قابل ہو جاتی ہے کہ وہ ان کارناموں کو انجام دے، ان چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دو، ہم آپ کو بچپن ہی میں یہ کام سارے کر کے دکھاتے ہیں۔ اور بچپن ہی کے اندر آئمہ نے اور خصوصاً اس میرے مظلوم امام نے، کیونکہ دیکھیں یہ بھی حکمت امامت تھی، کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تسلسل ہے جو ہمارے آئمہ کا ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نام امام ہیں، اس کے بعد 10ویں ہیں، 11ویں ہیں اور 12ویں ہیں، لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ ایک عام تاریخی مسائل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد امامت کا سلسلہ ظاہری طور پر بچپنے سے کیونکہ شروع ہو رہا تھا، یہ ایک پس منظر ہے اس کا، کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام
علی نقی علیہ السلام کس عمر میں جا کر وہ منصب امامت پر ظاہری طور پر فائد نظر آتے ہیں. اب اسی طرح سے یہ ہے کیونکہ اس کے بعد امام حسن عسکری اور امام زمانہ کا سلسلہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے. یعنی اس وجہ سے یہ پہلا واقعہ اس طرح کا رونما ہو رہا تھا کہ جس میں امامت اپنے ظاہری بچپنے میں اپنے آپ کو امام بنوانا تھا. لہذا اس وجہ سے یہ ہے کہ اس امام کے خصوصیت کے ساتھ بچپن ہی کے اندر سے وہ فضائل اور وہ معجزات رونما ہوتے ہیں، چاہے وہ معجزات علمی ہوں چاہے اس کے علاوہ تکوینی طور پر ہو. سب کے سب آپ دیکھیں گے کہ امام تقی علیہ السلام کے بچپن ہی کے وہ واقعات ہیں. اب واقعات کئی اعتبار سے ہے کہ ایک میں نے عرض کیا ہے کہ بہت زیادہ معجزات ہیں اور علمی، حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے، کیونکہ میں روک رہا ہوں ایک بات کو پھر اس کے بعد اس کو ذکر کرنا ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہاں تسلسل رہے، وہ تسلسل نہ ٹوٹنے پائے. اس وجہ سے اس واقعے کو پہلے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ایک کے حساب سے دیکھو تو یہ واقعہ بعد کا ہے اور مجھے گفتگو کرنا ہے اس سے پہلے سے. وہ یہ ہے کہ امام تقی علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد گرامی ہے. تاریخ نے اس کو اصول کافی بھی جلد نمبر 1 کے اندر بھی باب الحجت کے اندر ذکر کیا گیا، جہاں پر ائمہ کی حالات زندگی کو ذکر کیا گیا وہاں پر اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ شیخ بلینی یہ لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں جو شیعوں کی آبادی تھی یا شیعوں کا علاقہ تھا، ہمارے لفظ شیعہ استعمال ہوا، تو یہ ہے کہ وہاں پر امام تقی علیہ السلام جب رہ رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے، دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، تاریخ کے الفاظ ہیں، یعنی وہاں کے جو چاہنے والے لوگ تھے انہوں نے تقریباً 30,000 مسائل شرعیہ، معمولی نہیں ہے، آج شاید توضیح المسائل میں بھی یہ مسائل اتنے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ 30,000 مسائل کیا ہے امام تقی علیہ السلام سے پوچھے ہیں. اور فرمایا اس روایت کے اندر ذکر ہے کہ اس وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک صرف اور صرف 10 سال تھی. 10 سال کی عمر میں 30,000 مسائل شرعیہ کو بیان فرما رہے ہیں. یہ ہے مارکہ علی، یعنی اس امام رضا علیہ السلام کے اس فرزند کا مارکہ علمی ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ فیض کامل ہے، توجہ فرمائیں گے، یعنی یہ شخصیت اپنے فیوز کے اعتبار سے یہ ہے فیض کامل رکھتی ہے. اور پھر یہ منبع جمیع علوم الہیہ ہے، یعنی اس چیز کے اعتبار سے اگر احساس کیا جائے جتنے بھی علوم الہیہ ہو سکتے ہیں ان سب کا منبع ہے اس وقت اور محور ہے. اور پھر اسی طرح سے کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مصدر اسماء اعظم سبحانیہ ہے، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اسماء الہیہ کا مصدر بنے ہوئے ہیں، یعنی ہر اسم کا اظہار ان کے وجود مبارک سے ہو رہا ہے. جب ان کے وجود مبارک سے ہو رہا ہے تو خدا جو قادر مطلق ہے، جو فیاض ہے، جو جواد ہے، ان کے ان صفات کا مظہر اس وقت ظاہری طور پر جو نظر آتے ہیں روئے زمین پر اور روئے اس پوری کائنات میں، وہ امام محمد تقی علیہ السلام. امام محمد تقی علیہ السلام کی وہ ذات اقدس ہے ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ علمی میدان میں جاتے ہیں، یہ تو عرض کیا ہے نا، یہ تو اپنوں کے سامنے، اور صرف اپنوں کے سامنے ہی نہیں، میرے مولا کے وہ علم مار کے جو آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مناظرے، بہت بڑے بڑے مناظرے ہوتے رہے اور یہ سلسلہ رہتا ہے، لیکن میرے مولا کی زندگی کے ظاہری بچپنے میں میرے مولا کے بہت سارے مناظرے موجود ہیں. لہذا اس سے پہلے جو ایک تسلسل ہے میں نے عرض کیا ہے اسی کے مطابق عرض کرنا چاہتا ہوں. واقعہ آپ کو بہت زیادہ میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ سنے سنائے ہیں، لیکن ایک جہد ہوتی ہے پڑھنے والے کی کہ وہ جہد کیا دیتا ہے اس میں، ورنہ واقعات تو کوئی نئے نہیں ہیں، نہ قرآن نیا ہے نہ حدیث کی کتابیں کوئی نہیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. بس عزیزان گرامی یہ ہے کہ وہ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام اپنے ظاہری بچپن میں ہیں اور ایک وقت خلیفہ وقت جب آتا ہے اس انداز میں کہ اپنے جاہ و حشم کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے کہ سلطان ہے اپنے زمانے کا، جب ان کے ساتھ آتا ہے اور امام تقی علیہ السلام ایک مقام پر ہے، واقعہ آپ کے سامنے ہے نا، کہ جہاں پر یہ ہے کہ بچے کھیل رہے تھے، امام وہاں کھیل نہیں رہے تھے،
دیکھیں امامت کا کام کھیل نہیں ہوتا. ہاں وہاں پر موجود ضرور تھے. تو اب جب وہاں پر موجود تھے تو ایک مرتبہ جب آتے ہوئے لشکر کو دیکھا تو سب وہاں پر بھاگ کھڑے ہوئے. لیکن جب امام تقی علیہ السلام وہاں پر سامنے کھڑے رہے اور آنے والے نے جب یہ سوال کیا کہ جب سب بھاگ گئے تھے، توجہ فرمائیں، جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ جواب تو میرے مولا نے جو دیے ہیں تاریخ کے اندر شبد ہے، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہتا، وہ وہی ہے، وہی بیان کرنا چاہوں گا. لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے شاید زبان حال میں امام یہی فرمانا چاہتے ہیں ہم فرار کے بیٹے نہیں، کرار کے بیٹے ہیں. ہم بھاگیں اگر مجموعہ کر دیا جائے تو خلاصہ یہی بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کردار سے امام یہ ثابت کر رہے ہیں. کچھ گفتار سے ثابت کیا ہے، یہ کردار سے ثابت کیا ہے. کردار آپ جانتے ہیں یہ بھی جو ایک حدیث کی قسم ہے نا، تو کردار سے یہاں پر ثابت یہ کیا ہے کہ ہم فرار کے اولاد نہیں ہیں یا ہم فرار نہیں ہیں بلکہ کرار ہیں. اور عزیزان گرامی جب یہ بات جب رکے رہے تو بادشاہ وقت نے سوال کیا. سب سے پہلے یہی کہا کہ جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو امام نے جو جواب دیا جو تاریخی اعتبار سے ہے وہ یہی ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب راستہ کھلا ہے تو راستہ تنگ نہیں ہے تو پھر مجھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم ادھر سے یا ادھر سے گزر جاؤ، راستہ تو کھلا ہے. جب یہ جواب دیا اس کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھیں میرے امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوئی خطا نہیں کی ہے. دوسرا جواب میرے مولا نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ راستہ کھلا ہے کہیں سے گزر جاتے، لیکن دوسرا جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کوئی خطا نہیں کی ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. جب میں نے غلطی نہیں کی ہے تو میں بھاگوں کیوں؟ یہ درس دے رہے ہیں ہم شیعیان حیدر کرار کو کہ اگر تمہاری غلطی نہیں ہے تو پھر میدان سے بھاگنا نہیں ہے، پھر کسی بھی میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے. اور وہ میدان چاہے وہ علم کا ہو یا میدان جنگ کا ہو، کسی بھی میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے. اور علی والے ہمیشہ ڈٹ کر رہے ہیں، ہر دور میں قائم رہے ہیں الحمدللہ. بس یہ ہے کہ میرے مولا نے یہ ارشاد فرما دیا کیا کہ میں نے کوئی خطا نہیں کی. تیسرے نمبر پر جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ میرا گمان نہیں ہے کہ تو مجھ پر ظلم کرے گا. تیسری بات جو ارشاد فرمائی ہے میرا گمان نہیں آتا کہ تو ظلم کرے گا. یہ بھی میرے مولا در حقیقت ایک پیغام دینا چاہتے تھے. جو بادشاہان وقت ہوتے ہیں ان کو پیغام میرے مولا یہی دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے رعایا پر ظلم نہ کیا کرو، ظلم نہیں کرنا چاہیے. میرے مولا کا یہ بہت بڑا میسج اور پیغام تھا. ظاہری طور پر مختصر تھا لیکن اگر اس کو جتنا کھولا جائے کھلتا چلا جائے گا، کیونکہ امام کا کلام سمجھنے کے لیے بھی حکمت چاہیے ہوتی. تو عزیزان گرامی جب میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا اس کو بہت پسند آئے جملے. بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد شکار کی طرف چلا گیا. اب جب شکار کر کے واپس آیا وہی بات کیا ہے، عرض ہے کیا ہے کہ جب آتا ہے واپس اور آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ لگتا ہے کہ بہت صاحب علم ہے، اچھا ذرا مجھے یہ بتائیے کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے. تو فرمائیں کہ بس عزیزان گرامی جب یہ کہہ رہا ہے کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے، یہ کوئی سوال اہل بیت کے لیے نیا سوال نہیں ہے. یہ تاریخ ہر دور میں اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے. بس اسی طرح سے پہلے بھی سوال ہوتے رہے، چاہے وہ پہلا محمد ہو یا چاہے پہلا علی ہو، سب سے پہلے بھی یہی سوال ہوتے رہے. مسئلہ تو یہی ہے، ہم تو اسی بات کا رونا ان کے سامنے روتے ہیں دنیا والوں کو. یہی تو بتانا چاہتے اے دنیا والوں تمہیں ان سے پوچھنا ہی نہیں آیا. اللہ اکبر، تمہیں ان سے پوچھنا ہی نہیں آیا کہ ان سے کیا پوچھا جائے. بات تو یہی اہم ہوتی ہے نا. دیکھیے جب کبھی انسان کسی سے مانگتا ہے تو مانگنے سے پہلے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا ضرورت مند ہوں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے دینے والا کتنا بڑا ہے، یہ دیکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے سوال بھی جب کیا جائے تو اپنی جہالت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اس صاحب علم کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ ذات کتنی بڑی عالم ہے. تو جب وہ ہستیاں اتنی بڑی عالم تھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم زمین کے راستوں سے آسمانوں کے راستوں کو بہتر جانتے ہیں، تو ان سے سوال ایسے کرنا محمد سوال. بہرحال یہ ہے کہ جب آنے والے نے جب سوال کیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے
تو امام نے یہاں پر ارشاد فرمایا، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بہت عظیم سوال اور عظیم جواب ہے میرے مولا نے، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ سمندر ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، اور دریاؤں سے بخارات بن کر بادل کی صورت میں اوپر اٹھتے ہیں۔ توجہ ہے ایک جملے پر میرے مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی سمندر اور دریا کے اندر بخارات بنتے ہیں اور بادل بن کر وہ اوپر کی طرف جب اڑتے ہیں، تو جب اوپر کی طرف اڑتے ہیں تو اس میں کچھ مچھلیاں ہوا میں چلی جاتی ہیں۔ جب وہ مچھلیاں ہوا میں چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہان وقت نکلتے ہیں، سلطان اپنے گھروں سے نکلتے بادشاہ کے جاو اجب کے ساتھ، چاہتے ہیں کہ وہ شکار کرے اور وہ اپنے باز کو چھوڑتے ہیں، اور باز جا کر اس مچھلی کو پکڑ کر اپنی منقار میں لے کر لا کر بادشاہ وقت کو دے دیتے ہیں، اور بادشاہ وقت آ کر حجت الہیہ سے پوچھتے ہیں میری مٹھی میں کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ واقعہ عزیزان گرامی آپ کی نظر سے گزرا ہوا ہے، یہ تو آپ نے محبت کی ہے جو واہ واہ کہا ہے، اصل واہ واہ تو یہ یہاں پر ہے۔ میرے مولا یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، تو مجھ سے اپنی مٹھی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو یہ پوچھ رہا ہے اس مٹھی کے بارے میں کیا ہے؟ مولا بتانا چاہتے ہیں، جاؤ دیکھو سمندر میں کیا ہے، وہ بتانے والے۔ اللہ اکبر۔ سمندر کا ذکر کر کے میرے مولا یہ شاید کو واضح کر دینا چاہتے ہیں، ہم سمندروں کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے سب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، عزیزان گرامی توجہ کریں گے، اور میرے مولا فرما رہے ہیں جب وہ آسمانوں کی طرف اڑتے ہیں تو میرے مولا کا اشارہ تھا کہ تم زمین اور سمندر اور بری اور بحری مخلوق کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ آسمانوں کے بارے میں بھی پوچھو۔ اب ہاں آسمانوں کے بارے میں بھی بہتر جانتے ہیں۔ یہ تھا میرے مولا کا جواب۔ جب میرے مولا نے یہ جواب دیا، بہت میرے مولا سے محظوظ ہو کر اور خوش ہو کر اب اس نے ارادہ یہ کیا، توجہ فرمائیں، اس نے ارادہ یہ کیا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد جناب امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دے۔ جب یہ ارادہ کیا، واپس جا کر اپنے ظاہرے کے جو وزراء تھے، جو درباری ملا تھے، ان سب سے مشورہ تو کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو۔ جب ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ظاہری بچہ ہے، کسی مکتب علم میں گیا نہیں ہے، اس کے پاس علم کہاں سے ہوگا، اور آپ ایسے بچے کے ساتھ اپنی بچی کا عقد کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت مامون یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر چاہتے ہو تو اس کا امتحان لے لو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا امتحان لے لو۔ اب امتحان کے لیے کیا کیا گیا تو اس دور میں جتنے بھی دربار کے اندر قاضی تھے یا جتنے بھی ان کے علماء تھے، سب کو جمع کیا گیا اور دربار کو سجا دیا گیا، اور اس میں جو ان کا بڑا قاضی تھا، آپ جانتے ہیں کہ جو ان کے دربار میں سب سے بڑے قاضی کے نام پر پہچانا جاتا تھا وہ یحییٰ ابن ارقم، وہ یحییٰ ابن اقسم۔ تو یہ یحییٰ ابن اقسم یہ اس اعتبار سے یہ ہے کہ جب بہت بڑا علم والا سمجھا جاتا تھا، اب یہ ہے کہ پورا دربار سجا ہوا ہے۔ امام جب تشریف لاتے ہیں پورے اپنی چاہو حشم امامت کے ساتھ، جبکہ یہ روایت کے یہ جملے ہیں، بہرحال دوسرے مقام پر یہ عرض ہے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ امام ہمیشہ سادہ لباس میں بھی رہتے تھے۔ آج بہرحال ایک مجبوری بن چکا ہے کہ جب تک کسی شخصیت کے ساتھ بڑا پروٹوکول نہیں ہوتا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن امام کی سیرت میں یہ ملتا ہے، روایت کے یہ جملے ہیں امام کے بارے میں، یہ ہے کہ ہمیشہ سادہ لباس میں رہتے تھے۔ اور جب کسی نے کہا بھی کہ بھی آپ تو اتنے بڑے شخص کے داماد ہیں، آپ دربار میں جاتے ہیں، آپ کا لباس بہت ہی سادہ ہوتا ہے، جب امام نے فرمایا کہ جو میرے لباس کی مجھے ضرورت ہے، اشارے کے نائز کر دیا، جس لباس کی مجھے ضرورت ہے کہ جو مجھے چھپائے ہوئے ہیں تو میرے لیے اتنا کافی ہے کہ مجھے ان ظاہری وجب کی اور لباس اضافی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امام سادہ زندگی کے ساتھ اور سادہ لباس کے ساتھ گئے اور جا کر دربار میں بیٹھے۔ اب اس کے بعد جو یحییٰ بن اقسم، ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے سوال کرتا ہے کہ اب مجھے اجازت ہے کہ میں سوال کر دوں، کیونکہ یہ متشابہات جو ہوتے ہیں نا
یہ بندے کو بہت پریشان کر دیتی ہے. آپ جو ہے بے علم و تقویٰ ہے اور کتابت جانتے ہیں کہ یہ اقسام اور ارقام میں کیا فرق کہا جاتا ہے. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ یحییٰ تو یحییٰ ہی رہے گا نا. تو یہ ہے کہ یہ شخص اب کیا ہوا کہ اجازت مانگتا ہے مامون سے. کہا کہ آپ اجازت دیتے ہیں. اجازت ملی. اب سب سے پہلے سوال جو اس نے کیا معروف سوال ہے, کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں. سوال کرنے والے نے یہ جب کیا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرتا ہے کسی جانور کا تو کیا اس کا کفارہ ہے. یہ سوال بالکل ظاہر ہے اور یہ سوال اتنا اہم ہے اور اس کو بہرحال کتب فقہ کے اندر بھی باقاعدہ طور پر اس کو خصوصیت حاصل ہے اس حج کے مسئلے میں. بہرحال یہ ہے کہ جب سوال کیا ہے تو اب اس کے بعد میرے مولا نے جو ارشاد فرمایا, اہل عرفان اہل معرفت, میرے مولا نے ایک سب سے پہلا تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا سوال بھی مجمل ہے. یعنی تمہارا سوال محکم نہیں ہے, مجمل ہے. یعنی کیا ہے کہ تمہارے سوال کے اندر ابہام بہت زیادہ پایا جاتا ہے. سب سے پہلے اتنا ہی جواب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی ہوگا. لیکن پھر میرے مولا نے پلٹ کر مختلف سوالات, مسلسل سوالات ہیں جو مرقوم ہیں کتابوں کے اندر, کہ یہ ہے کہ میرے مولا نے جو ارشاد فرمایا کہ آیا وہ جب احرام والے نے جو شکار کیا ہے تو وہ مکہ کے اندر یعنی حرم کے اندر تھا یا حج میں تھا, آزاد تھا یا غلام تھا, بچہ تھا یا بڑا تھا, زمین والے کا کیا یا آسمان, یہ ساری چیزیں سامنے. میں کیونکہ اس بار نہیں رکنا چاہتا, بس یہ ہے کہ میرے مولا نے مسلسل سوالوں کی جسے کہتے ہیں بوچھاڑ کر دی. کہا کہ وہ ہے کیسا تھا, کیسا شکار کیا گیا ہے. جب وہ جواب نہ دے پایا تو پھر میرے مولا نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا. اور یہی ہوتا ہے اہل علم والوں کے لیے کہ وہ فقط سوال نہیں کرتے, سوال کا جواب بھی دیا کرتے ہیں. میرے مولا نے باقاعدہ طور پر مفصل جواب دیا ہے. اور میں نے کسی فقیہ آدمی سے یہ سنا تھا کہ اسی مولا نے جب اس سوال کو ایک سوال کو کھولا ہے تو فقہ کے اندر تقریباً 700 سوال فقہی بنے. حج کے لیے 700 سوال فقہی اسی ایک مسئلے سے جو میرے مولا نے اس کے کلیات کو بیان فرمایا, اس کی جزیات 700 تک تقسیم ہو گئی. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ کہا گیا اور وہیں پر یہ ہے کہ جہاں تک جو میں نے پڑھا ہے کیونکہ تاریخی ممکن اختلافات بھی ہوں, جب یہاں پر میرے مولا و آقا کا علم اتنا ظاہر ہوا تو اسی وقت مامون نے یہ کہا کہ یہاں پر اب عقد پڑھا جائے. عقد پڑھا جائے ام الفضل کا امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ. اب عقد وہاں پر باقاعدہ طور پر میں نے پڑھا ہے, وہ خطبہ بھی میرے مولا کا موجود ہے کہ جو میرے مولا نے وہاں پر عقد کا سیغے کا اس وقت خطبہ پڑھا اور وہ خطبہ میرے مولا نے پورا ارشاد فرمایا. اور یہاں پر پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے مولا نے اس وجہ سے ارشاد فرمایا ہے یہ عقد کا خطبہ بھی کیونکہ اس کے بعد ایک بہت ہی عظیم ترین سوال بھی اسی کے متعلق ہے. لہذا میرے مولا نے بلکہ سوال جو بعد میں کیا ہے وہ عقد کی وجہ سے, کیونکہ یہ محفل عقد ہو چکی تھی, لہذا میرے مولا نے کسی اور چیز کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا بلکہ اسی چیز کے بارے میں سوال کیا. سوال کیا تھا وہی بہت مشہور و معروف کہ کہا کہ میں بھی یحییٰ سے سوال کر سکتا ہوں, قاضی صاحب سے میں بھی سوال کر سکتا ہوں. جب یہ کہا گیا کہا جی آپ بھی سوال کیجیے. میرے مولا نے سن صغری میں یعنی ظاہری بچپنے میں میرے مولا نے فقہی مسئلے کو بیان فرمایا اور کہا کہ اے یحییٰ ذرا یہ تو بتا کہ وہ خاتون جو صبح کے فجر کے وقت اپنے ایک شخص پر کیا ہے کہ حرام ہے اور اس کے بعد ظہر کے وقت حلال ہے, پھر عصر کے وقت حرام ہے, پھر مغرب کے اسی طرح سے تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں کہ مختصر ہے کیونکہ واقعات جو سنے ہوتے ہیں اس میں تھکاوٹ ہونے لگتی ہے, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں پورا واقعہ بیان نہیں کر رہا. لیکن یہ ہے کہ جب میرے مولا نے اس طرح سے مختلف سوال کیے ایک ہی خاتون اور ایک ہی شخص کے بارے میں, وہاں وہ مبہوت ہو کر رہ گئے, سمجھ ہی نہ سکا اور پہچان ہی نہ سکا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر کئی مرتبہ حلال ہو جائے کئی مرتبہ حرام ہو جائے. کیونکہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا, وہ تو حلالے کے چکر والے لوگ تھے, ان کو کیا پتا کہ کیسے ہوتا ہے یہاں پر مسئلہ. یہ مقام عصمت و طہارت کے اندر علم کا جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا, کیونکہ مختصر طور پر یہی ہے کہ میرے مولا نے فرمایا کہ جس وقت صبح کا وقت تھا تو وہ کنیز تھی کسی کی,
اس وجہ سے اس شخص پر حرام تھی۔ لیکن جب ظہر کا وقت آیا تو اس نے خرید لی، جب خرید لی تو اس پر حلال ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا تو اس نے اس کو آزاد کر دیا، جب آزاد کر دیا تو پھر حرام ہو گئی، جب حرام ہوگی تو اس کے بعد اس نے نکاح کر لیا، اب جب نکاح کر لیا تو پھر اس پر حلال ہو گئی۔ اب لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ اس نے زہار کر دیا، یعنی کیا کہا کہ جیسے آپ کی پوچھت میری ماں کی پوچھتے ہیں، آپ جاتے فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، کبھی بھول کر بھی کہہ رہے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ کہہ دیا زہار کہہ دیا، ورنہ کفارہ سر پہ کھڑا ہے، تو اب یہ ہے کہ زہار کیا تو اس پر پھر حرام ہو گئی، لیکن اس نے کفارہ دے دیا، اس پر حلال ہو گئی۔ تو یہ سارے سلسلوں کو میرے مولا نے 24 گھنٹے کے اندر یعنی سمجھانے کے لیے، ورنہ 24 گھنٹوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ سارے مراحل 24 منٹوں کے اندر بھی گزر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میرے مولا نے اس طرح سے جب اس چیز کو بیان کیا تو یہاں پر جب میرے مولا نے اس چیز کو بیان کیا تو اس کا اثر یہ ہوا، دیکھیے وجہ دشمنی اہل بیت کیا ہے، یہ اگر واضح ہو جائے، دشمنوں پر بھی واضح ہو جائے اور اپنوں پر بھی واضح ہو جائے تو اس دشمنی کا وجہ واضح ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس مقام پر بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس سے بات کروں کیا کہوں گا، یعنی جو آپ کو بڑے سمجھتے تھے نا، وہ سب وہاں پر موجود تھے۔ جب وہ وہاں پر مغلوب ہو گئے اور چند ہی سالوں کے امام غالب ہو گئے تو اب دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی، حاسد تھے، لہذا انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ امام ہمارے راستے سے ہٹ جائیں۔ اب امام کو راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف مقامات مختلف حربے استعمال کیے گئے، اور اسی طرح سے بہرحال آخری گفتگو تک پہنچنے سے پہلے اس واقعے کو بھی عرض کرتا چلا جاؤں کیونکہ یہ امام کا ایک معجزہ ہے، اس وجہ سے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آگے ربط مسائل ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرے مولا امام تقی علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی جب گزار رہے تھے، ہوا کیا کہ یہی ام الفضل یہ خود بیان کرتی ہے حضرت حکیمہ سے، کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اپنے محمد تقی علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ میں ناراض سی، خفا تھی، اور میں نے یہ کیا کہ اپنے باپ کو جا کر میں نے بتایا، اپنے باپ کو میں نے یہ جا کر بتایا کہ یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے اور کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو گالیاں دے۔ جب یہ کہا تو اس وقت یعنی یہ عجیب کہانی ہے، بہرحال وہ شراب کی حالت میں تھا، نشے کی حالت میں معمول تھا، فوراً اس نے تلوار نکالی اور چلا امام کے گھر کی طرف۔ جب امام کے گھر کی طرف گیا، ساتھ جو وزیر تھے وہ بھی پیچھے چل پڑے۔ جب وہاں پر گئے، یہ خود کہتی ہے ام الفضل کہ میں دیکھ رہی تھی میرے سامنے، مارا روایت ہے یہ تم نے، میرے سامنے امام کے اس نے ٹکڑے کر دیے۔ جب ٹکڑے کر دیے میں پشیمان ہوئی، میں نے غلط کیا ہے، میں نے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر یہ ہے کہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ شخص واپس پلٹ کر معمول واپس آ جاتا ہے اپنے گھر میں، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو یہ کہتی ہے کہ میں گھر گئی اور میں نے اس وقت دیکھا کہ اس کا نشہ اترا ہوا ہے، اور نشے کی حالت میں ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ اگر ظاہری طور پر نشہ نظر نہ بھی آئے، لیکن سمجھ لے کہ جو بھی سب پہ ایمان کرتا ہے وہ در حقیقت وہ نشے میں ہے، وہ کسی غفلت میں، وہ کسی جہالت میں ہے۔ میں وہ سارے جملے نہیں کہوں گا جو ان پر فٹ آتے ہیں کہ جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے ان کی ولادت کیا ہوتی، وہ ساری بات ہے۔ تو عزیزان گرامی جب یہ آ کر اس نے کہا کہ تم نے رات میں ایسا جا کر کیا ہے، ایک دم حیران ہو کر کہ میں نے نشے کی حالت میں یہ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ لے کر آؤ خبر کہ کیا خبر ہے گھر کی۔ جب گئے تو کیا دیکھا کہ امام نے وقت امام تقی علیہ السلام مسواک کر رہے ہیں۔ جب مسواک کرتے ہوئے دیکھا، اب یہ ہے کہ ایک دفعہ حیران بھی ہوا، اب چاہتا یہ تھا کہ اب کیسے تصدیق کرے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام کو قتل کر دیا گیا، ٹکڑے ہوئے کر دیا گیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ آیا کوئی نشان بھی ہے یا نہیں ہے، توجہ فرمائیں، آیا کوئی نشان بھی ہے یا نہیں ہے۔ کہا مولا مجھے آپ کا لباس چاہیے۔ جب کہا کہ لباس چاہیے، مولا نے اپنی قمیض کو جب ہٹایا دیکھا تو جسم پر کوئی نشان تک نہیں تھا۔ واپس جا کر بتاتا ہے کہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں امام خود زندہ ہے اور ان کے جسم پر کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے، جو تیری تلوار چلی ہے اس کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، ورنہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر تیر چلتے ہیں نشان باقی ہوتا ہے۔ امام
علی علیہ السلام پر جتنے حملات ہوئے ہیں، اگر ضرب لگی ہے تو ضرب کا نشان باقی رہا، عمر بن عبد العزیز کا نشان تھا، اور اس طرح سے جنگوں میں جو بھی ضربیں لگتی رہی وہ نشان رہے۔ لیکن یہاں پر کیوں ایسا ہوا؟ یہاں پر یہ ہے کہ یہ امام کا معجزہ تھا، اور یہ امام کا معجزہ اس وجہ سے تھا عزیزان گرامی، یہ معجزہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ابھی تک ظاہری دنیا میں امام علی نقی تشریف نہیں لائے، کیونکہ وہ تشریف نہیں لائے تھے۔ اگر اس وقت امام شہید ہو جاتے تو یہ سلسلہ امامت وہیں پر منقطع ہو جاتا۔ بہرحال لکھنے والوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ امام ظاہری طور پر یہ ہے کہ صحیح و سالم نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہے عزیزوں کے ادھر سے دشمنان اہل بیت ہاتھ میں وقت بھی ہیں، اور پھر اس دور کے جو قاضی ہیں، جو علماء ہیں، وہ بھی سخت مخالف ہیں، اور یہ بھی دشمن امام وقت۔ عزیزان گرامی، میں نے بہت ہی مختصر کر دیا ہے، ورنہ یہاں پر بہت سارے واقعات ہیں کہ مامون نے اس کے علاوہ کتنے خود امام پر بھی ظلم کیے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب ایک دفعہ اس سے پہلے بلایا جاتا ہے امام تقی علیہ السلام کو بغداد میں، تو وہاں پر بھی امام محل میں نہیں رہتے بلکہ ایک مناسب سا چھوٹا سا مکان لے کر وہاں پر رہتے ہیں، دوبارہ پھر بہرحال مدینے چلے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، وہاں سے ام الفضل کی مسلسل شکایات اور حق میں مدینہ کی شکایات یہی آ رہی ہیں کہ ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ اگر یہ اسی طرح سے رہے تو اے معتصم تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ معتصم یہ مامون کا بھائی ہے، اس کے دل میں اس سے پہلے آگ اس بات کی بھی تھی، کیونکہ جب ولی عہد امام رضا علیہ السلام کو بنایا گیا تو معتصم کے دل میں دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو عزیزان گرامی، بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معتصم نے ایک دفعہ میرے مولا کو مدینہ سے بلوایا ہے، اور جب عزیزوں مدینہ سے بلوایا ہے تو کس انداز میں بلوایا؟ میرے مولا امام تقی علیہ السلام روضہ رسول پر آئے ہیں عزیزوں۔ جب روضہ رسول پر آئے ہیں اور آ کر نہ جانے کتنی دعائیں مانگتے رہے، نہ جانے کس طرح کی باتیں اور مناجات کرتے رہے، لیکن اے عزیزوں بس یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ تھوڑا سا سفر مجھے طے کرنا ہے سفر مسائل کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، میرے مولا نے جب یہ کہا کہ نانا مجھے بھی آپ کے مزار پر یہ امت رہنے نہیں دیتی، عزادارو اس کے بعد جب میرے مولا یہ کہہ کر چلنے لگے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اے نانا جان، میرا علی نقی سن کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، بس اس کا خیال رکھنا۔ بس عزادارو عجب نہیں ہے کہ رسول کے روزے سے یہ آواز آئی ہو، اے میرے لال محمد تقی، بس اس ذات پر بھروسہ رکھنا کہ جس نے مجھ محمد کے بعد علی مرتضیٰ کی حفاظت کی ہے وہی آپ محمد کے بعد اس علی نقی کی حفاظت کرے گا۔ ہاں زیادہ روز کے بعد اپنی جدہ کی قبر پر آئے ہیں، اور روایت کے یہ جملے ہیں کہ اپنی نالین کو اتار دیا، اور نالین کو اتار کر آ کے جدہ کی قبر سے لپٹ گئے، ایسے ہی لپٹے ہوں گے جیسے میرے مولا حسین لپٹے تھے، اجرکم علی اللہ۔ آزادارو جب جدہ کی قبر سے لپٹے الوداع کہا اما خدا حافظ، جدہ خدا حافظ۔ لیکن میں یہاں بھی کہوں گا عجب نہیں بی بی کی آواز آئی ہو، اے جانے والے میرے لال بغداد جا رہے ہو، وہاں میرے 14 سال کے قیدی میرے موسیٰ کاظم کو میرا سلام کرنا، اجرکم علی اللہ۔ آزادہ روز کے بعد مدینہ سے میرے مولا حسین کیسے رخصت ہوئے، بس آپ کو ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے عزیز الوداعی رخصت پڑھ رہے تھے نا خیام حسینی سے، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں عزیزو، میرے مولا امام محمد تقی مدینہ سے ایسے الوداع ہوئے جیسے روز عاشور حسین خیمگاہ حسینی سے الوداع ہوئے۔ خیمگاہ حسینی سے کیسے الوداع ہوئے آپ بہتر جانتے ہیں۔ جزاؤکم اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد میرے مولا بس الوداع ہو کر ایسے چلے ہوں گے امام علی نقی سے، میں اس جملے کو کیسے بیان کروں، علی نقی سے ایسے الوداع ہوئے ہوں گے جیسے میرے مولا حسین سکینہ سے الوداع ہوئے تھے۔ سینے سے لگایا ہوگا، بوسے دیے ہوں گے، کہا ہوگا میرے لال خدا حافظ،
بس اجرکم اللہ، بس عزاداروں میں نے مختصر کر دیا، بغداد میں تشریف لے آئے، وہاں پر میرے مولا رہ رہے ہیں، بس وہ انتظام ہو گیا جو ہر مظلوم امام کے لیے کیا جاتا تھا۔ عزاداروں بس اس ملعونہ نے جو ام الفضل ہے اس نے کھانے میں زہر ملا کر جو دیا، اس زہر کا عزاداروں اثر سنو گے؟ اگر پریشان نہیں ہو رہے عزیزوں تو اس کا اثر سنو گے؟ عزاداروں روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک امام میں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ کتنے مردوں کی؟ 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ امام جو ابھی 25 سال کا جوان ہو اس میں کتنی طاقت ہوگی عزاداروں؟ لیکن نہ جانے اس زہر میں کتنا اثر تھا، کتنا اثر تھا کہ میرے مولا اس زہر سے تڑپ رہے تھے، تڑپتے جا رہے تھے۔ عزاداروں اس کے بعد کے بہت ہی سخت جملے ہیں، عزاداروں تڑپنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ملعونہ امام کو دیکھ کر ایک مرتبہ رونے لگی، جب میرے مولا کو دیکھا نا رو رہی ہے تو میرے مولا نے فرمایا او ظالم تو نے تو مجھے زہر دیا ہے، اب تو رو رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا میرا مولا کتنا مظلوم ہے، یہ قاتل ہو کر بھی رو رہی ہے۔ اور عزاداروں جب میرے مولا نے فرمایا تو کبھی بھی فیض یاب نہ ہو سکے گی، کبھی سکون نہ پائے گی، عزاداروں اس کے بعد سنو گے اس ظالمہ نے کیا کیا؟ اس ظالمہ نے نہ امام کو پانی خود دیا نہ کسی کو پانی دینے دیا۔ بس عزاداروں اس کے بعد امام کی روح پرواز کر گئی، لیکن میں عرض کروں گا میرے مولا واقعہ آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن ادھر سے روایت کے جو جملے ہیں امام علی نقی معجزے کے ساتھ یہاں بغداد میں آ گئے۔ عزاداروں آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں، یہاں مدینہ سے کتنا فاصلہ ہے، بغداد کا امام تشریف لے آئے، لیکن ہائے قیام حسینی سے سید سجاد مقتل کا تک نہ آ سکے، نہ جانے کون سی مجبوری رہی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ لیکن عزاداروں وسائل کے آخری جملے بس آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، روایت کے جملے ہیں انوار الشہادہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عزاداروں اس ظالمہ نے کون سا ظلم کیا ہے، تڑپنے کے لیے کافی ہے۔ اس ظالمہ نے میرے مولا کا جنازہ اٹھا کر گھر کی چھت پہ رکھ دیا، گھر کی چھت پہ رکھ دیا، 3 دن تک چھت پر میرے مولا کا جنازہ چلچلاتی دھوپ میں پڑا رہا۔ لیکن عزاداروں وہاں پر پرندے آتے تھے، امام کے جنازے پر سایہ کر دیتے تھے، لیکن یہ جنازہ بغداد کا جنازہ ہے، لیکن مجھے کربلا کا جنازہ یاد آ گیا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ میرے مولا کے جنازے کے اوپر پہلے گھوڑے دوڑائے گئے، پھر 3 دن تک تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہ تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ قوم ظالمین۔ فاطمہ امام تقی علیہ السلام۔